إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم
من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم
بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک ذات مقدسہ مطہرہ ہے۔ درود و سلام عقائد الحادی سبل اکبر رسول امام الحرمین سید الثقلین امام القبلتین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات بابرکاتہ۔ جو آیت کریمہ میں اس وقت تمہارے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت مبارکہ اللہ دی پاک کلام سورہ سبا دی آیات نے ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بستی کا ذکر کیتا ہے، ایسی بستی کہ جس بستی نو اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی نعمت عطا کی تھی، ہر طرح کی دولت اللہ رب العالمین نے اس بستی والوں کو عطا کی تھی، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے انہاں نعمتوں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ رب العالمین کے نال اور لوگوں کو شریک کرنا شروع کر دیتا، اور اللہ رب العالمین کی ناشکری کی تھی تو اللہ رب العالمین نے پھر اس بستی والوں کے اپنے عذاب کو مسلط کیا، جس طرح کے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر شکر کے فوائد کے حوالے کے نال چند قرآن کی آیات اور چند احادیث تمہارے سامنے رکھیاں، اور آگے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایسے لوگوں کی سزا کہ جڑے لوگ اللہ رب العالمین کے نعمتوں کھا کے ناشکری کیتا کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی کس انداز کے اندر قدر کیتا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کس طریقے کے نال تباہ و برباد کیتا کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ تمہارے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چند ایک آیات اور چند ایک حدیث اس مختصر وقت کے اندر رکھوں گا۔ اللہ کی طرف دعا ہے کہ اللہ میں گناہگار کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی بستی والے، کوئی بھی امت جب اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کر دیتی ہے
پھر اس قوم یا اس بستی پہ اللہ کے عذاب کا آن کا وقت آ جایا کرتا، اس آدمی خوش نصیبی سمجھو کہ سارے واسطے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ میری ساری کی ساری امت نو بیک وقت ایک عذاب کے اندر مسلم نہ کریں، ایک عذاب کے اندر مبتلا نہ کریں، اور نہ ہی میری امت کے لوگوں دیا شکلاں نو مسخ کیتا جائے، انہاں دیا شکلاں نو بدلیا جائے، اور نہ ہی اللہ انہاں کو ایسے عذاباں نو مسلط کریں کہ جنہ عذاباں دے نال میری امت کی آزمائش ہوئے، یا میری امت جنہ عذاباں نو سہن دی طاقت نہیں رکھتی، ہمت نہیں رکھتی، اللہ نے تیرے کو دعا کرنا کہ میری امت کو اس قسم کی آزمائشاں تو بچایا جائے۔ اور اگر سابقہ امتاں دیکھا جائے، بنی اسرائیل کو دیکھا جائے اور یہود و نصارہ کو دیکھا جائے، تو یہودی صرف اور صرف اس وجہ تو اللہ رب العالمین نے انہاں نو بندراں دی شکل دتی کیونکہ انہاں اللہ دے نبی دی نافرمانی کی، اور پھر بندراں دی شکل نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر دسیا میں اللہ نے انہاں تے اس قسم کے عذاب نازل کیتے، کدے جناب ٹڈیاں دا عذاب آ رہا، کدے جناب مینڈکاں دا عذاب آ رہا، کدے جناب یہودی پانی پین واسطے جاندے نے تے سارے دا سارا پانی خون بن جاندا ہے، یعنی کہ اس قسم کے عذاباں دے اندر اللہ نے سابقہ امتاں نو مبتلا کیتا، لیکن ساڈے تے اے جڑیاں آزمائشاں آندیاں نے نا، اے تکلیفاں آندیاں نے، صرف اور صرف سانو جھنجھوڑن واسطے آندیاں نے کہ میرے بندے راہ حق تے آ جاؤ، اجے تک تہاڈے کول وقت ہے کہ میں اللہ کے بعد رجوع کر لو، میں اللہ کے کولوں آ کے معافی مانگ لو، اور انہاں دے وچوں ایک ایسی بستی کہ جس کا ذکر رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر کیتا، اور ایک ایسی بستی کہ جس بستی کے نام سے اللہ نے قرآن کی ایک پوری سورت نازل کی تھی، اور سورت کا نام ہی اللہ نے سورہ سبا رکھ دیتا ہے، اور ایک ایسی بستی سی اللہ رب العالمین کے قرآن کے کولوں پوچھ لینے الہ العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرمایا لقد کان لسبع فی مساکنہم آیۃ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا فرمایا لقد کان لسبع فی مساکنہم آیۃ جنتان عن یمین وشمال، فرمایا میں اللہ نے سبا بستی کے اندر، میں اللہ رب العالمین نے سبا والوں کے اندر ایک نشانی رکھ چھوٹی سی نا، اور کیسی نشانی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، جنتان عن یمین وشمال،
ایسی بستی سے جن کے سجے پاسے بھی اللہ نے باغات عطا کر چھڑے سننا، جن کے کھبے پاسے بھی اللہ نے باغات عطا کر چھڑے سننا، اور حکم اللہ رب العالمین نے کی دیتا، فرمایا کلوا من رزق ربکم، او بستی دے باشندے، او بستی دے رہنے والے، میں اللہ رب العالمین تانوں ایک چیز کا حکم دینا گا، کلوا من رزق ربکم، میں اللہ نے جو تانوں رزق عطا کیتا ہے انہوں کھاتے جاؤ نا، واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ، اے بستی والو میں اللہ کا شکر کر دے جانا، ورب غفور، اور میں اللہ رب العالمین بڑا ہی معاف کرنے والا ہوں، لیکن اس بستی والوں نے اللہ دی ناشکری کی دینا، اللہ دیا نعمتاں دے آ جان دے بعد غیراں دے سامنے جا کے سر دیکھنے شروع کر دیتے نا، اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کر گیا، فرمایا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ، فرمایا اس بستی دے رہن والے نے میں اللہ دے بلو اپنے منہ موڑ لیانا، اس بستی والے نے میں اللہ دیا نعمتاں دا شکر کرن دے بجائے انہاں میں اللہ رب العالمین دیا نا شکریہ کیتیاں نا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ، اور میں اللہ نے انہاں تے سیلاب نو مسلط کر دیتا، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكُلٍ وَخَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صُدْرٍ قَلِيلٍ، فرمایا میں اللہ رب العالمین نے عذاب مسلط کیتا، میں اللہ نے سیلاب دا حکم کر دیتا، زمین دے وچوں پانی پھٹنا شروع ہو گیا، اور اس پانی نے ساری دی ساری بستی نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا، جب پانی خشک ہوا نا، اس پانی دے خشک ہو جان دے بعد وہ باغات جڑے سننا، وہ جڑے میویاں والے پھل سننا، وہ جڑے پھلاں والے بوٹے سننا، اللہ رب العالمین فرماندے ہیں میں اللہ نے ہر چیز نو تباہ کر کے رکھ دیتا، پھر اس جگہ تے تھوڑ دے درخت اگائے نا، پھر اس جگہ تے کانٹے دار درخت اگائے نا، اور کچھ چند ایسے درخت سن جڑے بیری دے درخت میں اللہ رب العالمین نے بنا دیتے نا، ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، فرمایا میں اللہ رب العالمین نے انہاں دی اس کفر دی وجہ تو، انہاں دی اس ناشکری دی وجہ تو میں اللہ رب العالمین نے انہاں کو عذاب مسلط کر دیتا نا، اور امام عبدالرحمن کلانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب تفسیر قرآن دے اندر صاحب کی تشریح کچھ اس انداز دے اندر کر دینے، امام صاحب فرماندے نے جڑی سبا دی بستی سی نا، اے جڑی قوم سبا سے اج کل یمن دا علاقہ کہلایا جاندا، اور اللہ رب العالمین نے اس بستی والیاں نو
نہ مالو دولت ادا کیتا انہاں دیاں زمیناں اتنیاں زرخیز اللہ رب العالمین نے بنائیاں سن جتھے بی بی سٹیا کر دے منا دی صورت دے اندر اٹھایا کر دے سن اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بستی دے سجے تے کھبے قدرتی طور تے اللہ نے نام باغاں دی نعمت عطا کی سینا اور باغ بھی ایسے سن جنہ اندر سبا بہار پھل ہوا کردا سینا جنہ باغاں دے اندر سبا بہار میوے ملوا کر سن اللہ رب العالمین نے اس بستی والیاں تے اپنی ہر ایک نعمت کی نام اس بستی دے ایک پاسے پہاڑی سلسلہ اللہ نے جاری کر دیتا سینا یعنی کہ دشمناں دے حملے تو بھی یہ بستی بالکل محفوظ سی اگر کوئی آن والا دیکھیا کرتا تے انہوں انجی معلوم ہوا کرتا سینا جمیں جناب یہ بندہ سے جنت نما جگہ دے اندر آ گیا نا تو جمیں اب سادے بھی دنیا دے لوگ کیا کرتے رہنا کہ کشمیر انجی جمیں جنت دا ٹکڑا ہویا کرتا نا بالکل اس طرح سبا دی بستی سے اللہ رب العالمین نے انہوں ہر طرح دی نعمت عطا کی دینا اللہ نے ہر طرح دا انعام اس بستی تے کر دیتا نا لیکن جب اس بستی والیاں نے اللہ دیا نعمتاں دی ناشکری کی دینا جب اس بستی والیاں نے اللہ دیا نافرمانیاں کی دینا اللہ رب العالمین نے آسماناں نو حکم دے دیتا نا اللہ نے بارش کا حکم دیتا اس بستی تے انی کو بارش اللہ رب العالمین نے برساؤنا تو زمین نو اللہ نے حکم دے دیتا زمین نے بھی اپنا پانی کرنا شروع کر دیتا آسمانہ تو بھی بارش ہو رہی ہے زمین دے اندر بھی سلاد برپا ہو گیا ساریاں نسلاں تے فصلاں تباہ و برباد کر کے اللہ نے رکھ دیا نا کس وجہ تو اللہ نے تباہ کیا اس وجہ تو تباہ کیا کیونکہ اللہ دیا نعمتاں تو شکر نہیں ادا کیتا اس بستی والیاں نے اللہ دیا نعمتاں کھا کے اللہ دیا نا شکریہ کی دیا اللہ رب العالمین نے نہ تو اپنے عذابان مسلط کر کے رکھ دیتا نا اور اس واسطے تے اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا فرمایا میں اللہ نے انہاں دے کفر دی وجہ تو انہاں دیا نا شکریہ دی وجہ تو میں اللہ نے انہاں دے اپنے عذاب کو مسلط کر دیتا او کائنات دے رہنے والے سمجھ جاؤ ادھری نہ ہو کہ اس سباب بستے دے وانگو میں اللہ تعالی تو اپنے عذاب نو نازل نہ کر دینا اور اللہ جو اپنے بندیاں نو عذاب دینا ہی نہیں چاہتے اے بندے نہ جڑے اللہ دیا نا شکریہ کر دینے اے بندے نہ جڑے اللہ دیا نا فرمانیاں کر دینے نا اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کردا فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما فرمایا دنیا کائنات والو ما یفعل اللہ بعذابکم او دنیا والو میں اللہ نے تانوں عذاب دے کے کی کرنا ہے ان شکرتم وآمنتم شرط دے کہ تسی میں اللہ کا شکر کر دے جاؤ میں اللہ کے ایمان لے آتے جاؤ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما فرمایا میں اللہ رب العالمین ایسے لوگ جڑے میں اللہ کے ایمان لے کے آ جاتے ہیں ایسے لوگ جڑے میں اللہ دیا نعمتاں کھا کے میرا شکر کر دینے فرمایا میں اللہ رب العالمین
ایسے لوگوں کی بڑی ہی قدر کیتا کرنا ایسے لوگ جڑے شکر گزاریاں کرتے ہیں میں اللہ انہاں دے مال اندر برکتاں پیدا کرنا میں اللہ انہاں دے مصیبتاں نوں نہیں آن دتا کرنا اور ایک اور کام جن کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن کے اندر کیتا نا فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا لوط نجیناہم بسحرنا نعمتا من عندنا وذلك نجزي من شكر فرمایا قوم لوط اور تمہیں پتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کیسی قوم سی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذبت قوم لوط بالنذر اجڑے لوط والے سن نام اللہ دے عذاباں نوں جھٹلا دتا انہاں دے سامنے سابقہ لوگاں دیاں مثالاں آئیاں نا انہاں نوں جھٹلا دتا میں اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں اور جناب لوط علیہ السلام دی قوم ایسی قوم سی نا اتنی حد تو گزر چکی سی نا ایسی قوم سی جڑے مرد مرداں دے نال برائی دا کام کیتا کردے سن ایسی قوم سی ایک دفعہ اللہ رب العالمین نے جب اس بستی کو ختم کرن واسطے جناب لوط دی قوم تے جب اپنا عذاب بھیجن واسطے اللہ نے جب اپنے فرشتیاں نوں بھیجا نا جب فرشتے انسانی شکل دے اندر لوط علیہ السلام دے کول آئے نا اور لوط علیہ السلام دی قوم دیکھ رہی ہے ساری دی ساری قوم اکٹھی ہو کے جناب لوط دے کول آ جاندی ہے آ کے کہندی اللہ دے نبی جی سانو اپنے مہمان دتے جاننا تاکہ اسی انہاں دے نال بد سلوکی کر لئیے استغفر اللہ معاذ اللہ اے اللہ دے فرشتے نے جناب لوط علیہ السلام دے کول آ جاندے نے آ کے اللہ رب العالمین دا پیغام دیندے نے حضرت لوط بڑے پریشان نے اللہ میری قوم اتنی زیادہ بگڑ چکی ہے اللہ میری قوم دا کی بنے گا انہاں میری ایک گل نوں بھی نہیں تسلیم کیتا آ جا کے تیرے فرشتیاں دا بھی میرے کول مطالبہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے وہی نازل کر دیتے فرمایا میرے نبی لوط پریشان ہون دیاں ضرورتاں کوئی نہیں میں اللہ رب العالمین نے نہ تو ذات دا ارادہ کر لیا انہاں میں اللہ دیاں نعمتاں تے نہ شکر کیتی ہے میں اللہ نے انہاں نوں ہر طرح دی نعمت عطا کیتی لیکن انہاں میریاں نعمتاں کھا کے میں اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے اور پھر اللہ نے اس قوم کو عذاب کس طرح دا نازل کیتا نا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا انا ارسلنا علیہم حاصبا فرمایا میں اللہ نے انہاں تے آسماناں کو پتھراں دی بارش نازل کیتی اور ایتھے بس نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اللہ نے اپنے فرشتیاں نوں بستی نوں اٹھاون دا حکم دیتا نا جتنی بھی جناب لوط علیہ السلام دی قوم سے سوائے ایمان والا تو ساری دی ساری بستی نوں اٹھایا گیا نا آسماناں دے قریب لے جا کے پھر میں اللہ نے فرشتیاں نوں حکم دے دیتا اس بستی نوں دوبارہ زمین تے مار دیتا جائے نا جب بستی دوبارہ زمین تے ماری گئی پھر اللہ رب العالمین نے آسمان نوں حکم دے دیتا اس بستی تے اللہ رب العالمین نے پتھراں دی بارش نازل کیتی نا یعنی کہ پہلے بستی نوں اٹھایا آسماناں دے برابر لے جا کے پھر اللہ نے زمین تے دے ماریا اور ایتھے عذاب ختم نہیں ہوا پھر اللہ رب العالمین نے اس بستی والیاں تے پتھراں دی بارش نو نازل کیتا نا اور ایسے پتھر سننا کہ جڑے چنجاں والے سن نکیلے پتھر سننا یعنی
کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی شخص نو باقی رہ نہیں دیتا، ساری دی ساری بستی والوں اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا، سوائے جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام تو اور اللہ دے نبی لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور جڑے انہاں دے نال ایمان لے کے آن والے سن، انہاں نو اللہ نے حکم دے دیتا ہے میرے نبی لوط جی تسی صبح دے وقت سحری دے وقت اپنے گھر والوں نو نال لے کے چلے جانا، اپنی بیوی نو تسی اپنے نال نہیں لے کے جا سکتے جی، کیونکہ جناب لوط علیہ السلام دی جڑی بیوی سے ایسی عورت سی جڑی قوم دے لوگاں نو خود بلا بلا کے لایا کردے سے، حالانکہ بیوی نبی دی ہے لیکن کام برائی دے کر رہی ہے، اس واسطے تو اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر مثال دیتے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، فرمایا ایسے لوگ میں اللہ مثال بیان کرنا مان، ایسے لوگ جنہ میں اللہ کے نال کفر کیتا، جنہ میں اللہ رب العالمین دیا نعمتاں تے نہ شکریہ کیتیاں نے، فرمایا ایک جناب لوط علیہ السلام دی بیوی سے ایک جناب نوح علیہ السلام دی بیوی سے، یہ دونوں بیویاں ایسیاں سن تے نبیاں دیاں بیویاں سن، لیکن اللہ دے نبیاں تے ایمان نہیں لے کے آندا، اور معلوم ہے ہوندا صرف نبی دی بیوی بن جانا کوئی مقام والی بات نہیں، جتنی دیر تک اللہ دے نبی تے ایمان نہ لے کے آ جانا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہاں دے خاندان دا نبی ہونا کسے قسم دے نال فائدہ نہیں دے سکدا، یعنی کہ جڑے انہاں دے اپنے عمل سننا انہاں عملاں دی وجہ تو اللہ نے انہاں تباہ و برباد کر دیتا نا، اور ایسے لوگ جڑا اللہ دیاں نعمتاں تے نا شکریہ کیتا کردے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے پورے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سابقہ امتاں دے اندر تین قسم دے ایسے بندے سن، انہاں دے وچوں ایک کوڑ والا سے، ایک بندہ جڑا گنجا سے، اور ایک بندہ جڑا اکھاں تو نہ بینا سے، اللہ رب العالمین نے انہاں دی آزمائش واسطے اپنے فرشتے نو بھیجیا، جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے دنیا تے بھیجیا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سب تو پہلے جناب اس کوڑ والے دے کول آندے نے، آ کے کہندے نے دس نہ تیری کی خواہش ہے، تو جو منگے گا میں تینوں اللہ دے کول لے کے عطا کر دیواں گا، کوڑ والا کہندا جناب میری اور کوئی خواہش نہیں دی، سارے دنیا دے لوگ میرے کول نفرت کیتا کردے نے، سارے دنیا والے میرے تو دور جایا کردے نے، میری اکائی خواہش کہ میرا کوڑا پن ختم ہو جاوے نا، حضرت جبریل نے اج ہاتھ پھیریا تے بندہ صحیح سلامت ہو جاندا، پھر جناب جبریل نے سوال کیتا نا جو مال منگے گا اللہ تینوں عطا کرن گے، یہ کہندا جناب مینوں اونٹ بڑے پسند نے، جناب جبریل نے اینوں ایک حاملہ اونٹنی عطا کر دتی ہے نا، اس تو بعد دوسرے بندے دے کول چلے جاندے نے، او جڑا گنجا دے کول آ جاندے نے، آ کے ہوندے کول بھی وہ سوال کردے نے، یہ کہندا میرا گنجا پن ختم ہو جاوے، حضرت جبریل نے ہاتھ پھیریا اندے جناب جی بال ہو جاندے نے، دوبارہ پھر سوال کیتا، یہ کہندا مینوں گائیاں بڑیاں پسند نے، جناب جبریل علیہ السلام نے اینوں گائے عطا کر دتی نا، تیسرے بندے دے کول چلے جاندے نے، اندے کول جا کے سوال کیتا نا، کہندا میری اکھاں دی بینائی کوئی نہیں دی، میں تے کہنا میری اکھاں واپس لوٹان نا، حضرت جبریل نے جو ہاتھ پھیرے دی اکھاں واپس آ جاندیاں نے، پھر سوال کیتا، اے کہندا میری اکائی خواہش مینوں بکریاں مل جاننا، جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں عطا کر دتیاں نے نا، کچھ عرصہ گزر
گزریا کچھ وقت گزریا کیونکہ اللہ کی طرفوں آزمائش اللہ کی طرفوں امتحان سے نام اللہ نے دوبارہ پھر جناب جبریل علیہ السلام کو بھیجا سب تو پہلے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل اختیار کی ہے وہ کوڑے والے دے کول کوڑے والی شکل اختیار کر کے آ جاندے نے آ کے کہتے نے اللہ دے بندیا اللہ نے تینوں بڑا مال و زر عطا کیتا ہے تینوں اللہ نے بڑے اونٹ عطا کیتے نے میں بیچارہ مسافر بندہ ہاں میرے کو اتنا مال و دولت نہیں تھا کہ میں اپنے سفر دی انتہا تک چلا جاواں اپنا ایک اونٹ میرے کو صدقہ کر دینا دیکھنا اللہ نے تینوں کتنا مال عطا کیتا ہے نا یہ کہندا نا 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 میں نہیں دے سکدا نا میرے تے میرے رشتہ داراں دے بڑے حقوق نے میرے تے میرے عزیز و اقارب دے بڑے حقوق نے جناب جبریل علیہ السلام فرماتے نے مینوں انج لگدا جویں میں تینوں پہلے کتے میرے چکیا نا انج لگدا جویں تو پہلے کوڑی والا ہویا کردا سی نا یہ کہندا نا 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 میں تے پیدا ہی انج ہویا سا نا یہ جتنا بھی مال دیکھ رہا ہے سارا مینوں وراثت دے اندر ملیا یعنی کہ اللہ دی نعمت دیاں نا شکریہ پیا کردا ہے اللہ رب العالمین دیاں نا فرمانیاں پیا کردا ہے جناب جبریل علیہ السلام نے اوتھے کھو کے بد دعا کی تھی نا کہ اگر انج جویں تو کہہ رہا اگر جھوٹ ہویا اللہ رب العالمین تیرے سارے مال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اوتھے کھڑیاں دعا کی ہے اللہ نے وہ پہلے والی صورت عطا کر دیتی ہے دوبارہ پھر کوڑ دے اندر مبتلا ہو جاتا ہے سارے دا سارا مال بھی اندا ختم ہو جاتا ہے دوسرے بندے دے کول آ جاندے نے انہوں آ کے کہندے نے کہ جناب میں گنجا واں سارے دے سارے لوگ میرے کو نفرت کیتا کر دینے نام دیکھنا میری کس طرح دی حالت ہے مینوں ایک گائے دے دیتی جائے نام جن دے نال میں اپنی زندگی بسر کر سکا نام انہیں بھی جناب ایک کوئی جواب دیتا جڑا پہلے بندے نے جواب دیتا اللہ نے اندا بھی مال تباہ و برباد کر دیتا اور پہلے والی شکل دے اندر اللہ نے لٹا دیتا جدو تیسرے بندے دے کول جاندے نے نا وہ جڑا بینائی تو محروم سی او جڑا انا بندہ سی جناب جبریل علیہ السلام نے جب آ کے ان دے کول سوال کیتا نا کہ جناب مینوں اپنا کوئی مال دے دیتا جائے نا کو مینوں بھیڑ بکریاں دے دتیاں جان نا اے بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جتنا مال کھڑا ہے سارے دا سارا لے کے چلا جانا کیونکہ میرے تے بھی کیسا وقت سی نا جدوں میں دیکھ نہیں سکدا سا سارے دنیا دے لوگ میرے تو نفرت کیتا کردے سن نام اے تے اللہ نے میرے تے اپنی رحمت کیتی ہے کہ اللہ نے مینوں بینائی بھی عطا کر دتی ہے اللہ نے مینوں اینا مال بھی عطا کر دیتا ہے جناب جبریل علیہ السلام فرماندے نے او اللہ والیا تو اللہ دے امتحان وچوں کامیاب ہو گیا ہے تے تیرے نال دے جڑے باقی سن انہاں نوں اللہ نے دوبارہ پھر اس شکل دے اندر لٹا دیتا ہے میں کوئی انسان نہیں ہاں بلکہ میں اللہ دا فرشتہ جبریل ہاں اللہ رب العالمین نے مینوں تہاڈا امتحان لین واسطے بھیجیا سی جا تو اپنا مال بھی رکھ دے اپنی زندگی عیش و عشرت دے نال گزارنا میرے بھائی اس حدیث تو کی سبق ملدا ہے کہ جیڑا بندہ اللہ رب العالمین دا رزق کھا کے اللہ رب العالمین دیاں نا شکریہ کردا ہے اللہ رب العالمین دیاں نا فرمانیاں کردا ہے پھر اللہ رب العالمین ایسے بندے دے مال نو بھی تباہ کر دیندے ہیں دنیا تے اللہ رب العالمین ایسے بندے دی معیشت نو بھی تنگ کر دیندے ہیں کوئی ازمائشاں دا آ جانا کوئی بڑی بات نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان کیتا نا فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين فرمایا میں اللہ تانوں آزماواں گا مال دی کمی نال خوف دے کے اولاد دی کمی نال
لیکن جیڑا بندہ انہاں ساریاں آزمائشاں تے صبر کر جائے گا، فرمایا میں اللہ رب العالمین ایسے بندے کو خوشخبری دینا کہ وہ بندہ کامیاب ہے دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی۔ اور آخری حدیث تیرے تے میرے پورا مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بندہ جڑا اللہ دیاں نعمتاں تے اللہ دا شکر ادا کریا کردا ہے، اور وہ بندہ جڑا اللہ دیاں نعمتاں کھا کے نہ شکریہ کریا کردا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مات ولد العبد جدو بندے کا جگر گوشہ فوت ہو جاتا ہے، اگر کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے ہیں قال اللہ لملائکتہ، اللہ اپنے فرشتیاں کو بلاندے ہیں اے میرے فرشتیوں دسو نا میرے بندے دی کی حالت ہے، میں اپنے بندے دے کولوں دی سب تو عزیز چیز لے لوں، وہ بیٹے کا دنیا تو چلا جانا کوئی عام بات نہیں، اگر کسی کا بیٹا دنیا تو چلا جائے تو ان دے واسطے صبر کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین دے کولوں دعاواں کرنیاں چاہیے نے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فبعثت ولد عبدی، اے میرے فرشتوں دسو نا میں اپنے بندے دے بیٹے نو اپنے کول بلا لیا، ان دے لختے جگر نو میں اللہ نے بلا لیا، فیقولون نعم فیقول قبضت، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے فرشتوں میں اپنے بندے دے جگر دے ٹکڑے نو لے لے آئے نا، دسو نا میرے بندے دی کیفیت کی حالت ہے، اللہ دے فرشتے اللہ رب العالمین نو جا کے کہتے نے فیقولون یحمدک، اللہ تیرا بندہ تے ہن بھی تیریاں حمداں پیا کردا ہے، اللہ تیرا بندہ تے ہن بھی تیریاں تعریفاں پیا کردا ہے، اور تعریفاں کس انداز دے اندر پیا کردا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیرا بندہ تو اندے بیٹے نو اپنے کول بلا لے، اتنی عزیز چیز اللہ تو اندے کولوں لے لئیے، پھر بھی تیرا بندہ تیریاں تعریفاں کر رہا ہے، اللہ پھر بھی تیریاں حمداں پہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتیاں نو حکم دیتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ، اور میں اللہ تانوں اس چیز کا حکم دینا وا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابنو لہو بیتن فی الجنت، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے واسطے جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیتا جائے، اور اس محل کا نام کی رکھا جائے بیت الحمد، اس محل کا نام شکر والا محل رکھا جائے، نام حمد کرنے والے کا نام رکھ دیتا جائے نام، اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتیاں کو حکم دے دیتے ہیں، اور فرشتے اس بندے واسطے جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیتے ہیں، ایسا بندہ جڑے اپنے پیاریاں دی جدائی تے صبر کر جایا کردا، اللہ رب العالمین دی حمد کریا کردا، اور اس واسطے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جدو کوئی کسی کا فوت ہو جائے نا انہوں جا کے صبر کی تلقین کریا کرو نا، انہوں جا کے اطمینان دیتا کرو نا، اور جا کے کلمات کہہ کرو نا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، او اللہ دے بندے تے اللہ دی چیز جڑی اللہ نے لے لئی ہے، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او کائنات والیو اج ساڈے لوگ جاندے نے تزیت کرن واسطے کی کردے نے پوریاں دے ویکھیا جائے کوئی اکے چھک رہا ہے، کوئی جناب اپنی دنیا دے گلاں دے اندر مصروف ہے، حقیقی جس واسطے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تزیت والا عمل جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بندے کی جناب جوئی کیتی جائے، حق جوئی کیتی جائے، صبر کی تلقین کیتی جائے،
کہ بندہ جڑا صبر کر سکے اور بندہ جڑا قائم رہ سکے۔ لیکن سارے لوگ کی کرتے ہیں اتنے پوریا کے نام رکے پے ہوتے ہیں، کوئی سگرٹ چھک رہے ہیں، کوئی دنیا کے کاروبار کی گلوں کے اندر مصروف نے، بالکل یہ چیز شریعت کے خلاف ہے۔ بلکہ اے جڑی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسی ہے، اگر میں کسی نے بھی کھڑا کرنا تو شاید کوئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دعا آتی ہوئے گی، اور حقیقی تعزیت جڑی دعا صرف اور صرف ایک دعا ہے، کلمات جڑے نے جا کے اس بندے کو کہنے چاہیے نے جنہاں کوئی پیارا دنیا چھڑ کے چلا گیا ہوگی، کیونکہ ایسے کلمات نے کہ جنہاں دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دے صبر دے پہلو نو ثابت رکھن واسطے کلمات دسے نے کہ ان للہ ما اخذ، کہ بندے صبر کر، اللہ نے چیز ہی اللہ نے بلا رہی ہے، والا ما آتا، اور ہر چیز اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، وکل شیء عنده باجل مسمى، تے ہر ایک چیز دا اللہ نے مقرر کر دیتا ہے وقت کہ جدوں دا وقت آ جانا کہ ادو چلی جانی ہے، فلتصبر ولتحتسب، تیرے واسطے اے وے کہ تو اس مشکل وقت دے اندر صبر کر اور اللہ رب العالمین دے کولو ثواب دی نیت رکھ، اللہ رب العالمین تیرے اس صبر دی وجہ تو جڑا تیرا فوت ہونے والا اللہ دی آخرت نو بہتر کر دیں دے۔ اس واسطے میرے بھائیو، اے اگر کوئی کسی دا فوت ہو جاتا ہے تو اتنے جا کے دنیا داری دیا گلاں کرنیاں اور آپس کے معاملات کو اتنے جا کے طے کرنا یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، بلکہ تعزیت والا عمل جس واسطے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے ہے ان کا صرف اور صرف مقصد ہی یہ ہوئی ہے کہ جناب جا کے ان کی حق جوئی کی جائے، ان صبر کی تلقین کی جائے، ان کا حوصلہ بڑھایا جائے کہ میرے بھائی اسی تیرے نال کھڑے ہیں۔ اس واسطے سب سارے کو یہ دعا سیکھنی چاہیے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہو بہو یہ الفاظ آ کے کہہ جان، عام لوگ اتنے سارے بیٹھے نے اگر عربی کے اندر نہیں بھی یاد کر سکتے پنجابی کے اندر عام زبان کے اندر ان کا ترجمہ ان کے سامنے رکھ دیتا جائے نا تو ان کے نال بھی بندے جڑا ہے نا صبر ہو سکتا، صبر بھی بندہ تلقین کر سکتا ہے، تو بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب اللہ کی چیز سے اللہ نے واپس بلا رہی، صبر کرو، اللہ رب العالمین تو ہمیں نعمت بدل عطا کر دیں گے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو اپنی نعمتاں تے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین شکری کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا